میں سمجھتا ہوں کہ بدر کے واقعے کے پیچھے کچھ اخلاقی پہلو بھی تھے اور اخلاقیات بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل تھی. حضور علیہ السلام کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات ہوئی. تو آپ مارکہ بدر کو تاریخ اسلام کے تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کو اس بابرکت اور خوبصورت محفل کے انعقاد پر، جس کی نسبتیں بڑی عظیم ہیں. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن مارکہ تھا، اور قرآن کریم نے اسے یوم الفرقان اور یوم التقى الجمعان کہہ کر پکارا. اور فرقان ایسی دلیل اور برہان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد مزید کسی دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں رہتی، جو حق اور باطل کو ایسے واضح کر دیتا ہے جیسے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا. تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا مارکہ ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کو بیان کر دیا اور بالکل واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. غزوہ بدر کے عام طور پر جو واقعات ہیں وہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. میں یہاں ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس پر عام طور پر توجہ نہیں جاتی. ہم اہل بدر کی شجاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی بہادری کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اسلامی معاشرہ قائم ہوا اور جو فتوحات ہوئیں آنے والی صدیوں میں، اس کی بنیاد میں ان اصحاب بدر کا خون تھا. انہوں نے اپنی قربانیوں سے اس کو سینچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت مکارم الاخلاق، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. عام طور پر یہ جو جنگ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اعلیٰ اخلاقی اقدار تو بہت دور کی بات ہے، جو عام انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی پامال ہوتے ہیں اور معطل ہو جاتے ہیں. نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا ہے، اور نہ کسی کی عزت و آبرو. لیکن آپ غزوہ بدر کو دیکھیں تو ایسی اعلیٰ اقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی ہیں کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. بڑا ایک مشہور جملہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. اور عام طور پر لوگ اپنے ناجائز اقدامات کو جواز دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. لیکن اسلام نے محبت کے بھی اصول، قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں، نفرت کا بھی اصول، طریقہ وضع کیا ہے، جنگ اور امن کی بھی تمام حالتیں ذکر کی ہیں اور اس کی بھی قواعد ذکر کی ہیں. تو جنگ بدر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے دیکھا جائے اور تاریخ عالم میں ہونے والی جنگوں پر غور کیا جائے تو چشم حیرت واہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا مارکہ، کہ کفار جن کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اور خود انہیں اپنی طاقت پہ اتنا غرور تھا کہ وہ مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر ان کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ انہیں تو مکے کی عورتیں اپنی آستینوں سے اڑا دیں گی. اتنا انہیں غرور تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہماری عورتیں ہی ان کو بھگا دیں گی. اور ایسے موقع پر ایک ایک فرد کی جتنی اہمیت ہوتی ہے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک جانب 313 افراد ہیں، دوسری جانب 1000 کا لشکر ہے. ایسے میں 2 صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد حضرت حسیل مکہ سے مدینہ آتے ہیں اور راستے میں ان کو کفار مکہ روک لیتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مکہ، ہم مدینہ جا رہے ہیں. وہ ان سے وعدہ لیتے ہیں، عہد کرواتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے، بدر کے معرکے میں شریک نہیں ہوں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد دونوں یہ وعدہ کر کے میدان بدر میں پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ ایک ایک فرد کی اہمیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابہ کو روک دیتے ہیں کہ جو وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری ضروری ہے.
جبکہ جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنگ میں ہر بات جائز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ مسلمان تعداد میں کم ہے، ساز و سامان نہیں ہے، آلات حرب نہیں ہے، ایسے میں 2 مجاہد مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے ان کو روک دیتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کر لیا، اور وعدے کی پاسداری جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر ہم مساوات کا جو عالم وہاں پر دیکھتے ہیں، سامان کا یہ حال ہے کہ سواریاں پوری نہیں ہیں، ایک سواری کے لیے 3 افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ باری باری جو ہے 3 افراد ایک سواری پر سوار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس لشکر کی قیادت کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی اس سے مستثنی نہیں کرتے، اور ایک سواری پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 افراد مقرر ہوتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ سواری سے اتر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اب تمہاری باری ہے۔ دونوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ پیادہ چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہوں اور نہ میں اللہ کی اجر کا مستغنی ہوں کہ اس سے جو ہے غنی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مساوات کو وہاں پر قائم رکھتے ہیں، اور جس طرح دیگر صحابہ باری باری سواری کرتے ہیں، آپ بھی اسی طرح سے سوار ہوتے ہیں۔ پھر اس جنگ بدر کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ میدان بدر کو اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے مقابل ہے، بھائی بھائی کے مقابل ہے، ماموں اور بھانجے ایک دوسرے سے برسے پیکار ہیں، کہ وہاں قومیت، رنگ، نسل، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ مارکا ہے تو ایمان اور کفر کا ہے۔ جنگ کے بعد ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جنگ بدر کے بعد ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب میری تلوار آپ کی گردن پر تھی، لیکن آپ چونکہ میرے والد ہیں، میں نے وہ تلوار نہیں چلائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت آپ نے فرمائی صحابہ کرام کی، وہ دیکھیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری تلوار تمہاری گردن پر ہوتی تو میں ہرگز اس کو نہ روکتا۔ تو یہ ہے وہ چیز، وہ ایمان کی قوت اور طاقت کہ جس نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح عظیم دلوائی، اور ایک ایسی مثال قائم کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی کہ جس کی کوئی دوسری مثال ہمیں دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں نہیں ملتی۔